جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھ ساتھ 72 اماموں نے جس طرح سے نانا کے دین کے حوالے سے قربانیاں دی، شہادتیں حاصل کی، اس کے بعد آج بھی اس جدید دور میں ایسے زائرین جو دنیا کے ہر کونے سے وہاں جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے و دیگر امامین ہیں جنہوں نے شہادتیں حاصل کی، ان کی زیارتیں کرنے کے لیے دنیا کے ہر کونے سے زائرین جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے کندکوٹ شہر میں امجد علی ہمارے ساتھ ہیں زائر، جو کہ اس وقت مکمل زیارتیں کرنے کے بعد اپنے شہر جب لوٹے تو وہاں پر بہت سے شہریوں نے ان کا استقبال بھی کیا اور خوشی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ گفتگو بھی کی اور زیارتوں کے حال احوال بھی جانے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے امجد علی صاحب۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ جو زیارتیں کی آپ نے کہاں کہاں کی، کن کن ملکوں میں جا کر، اور کن کن اماموں کے ساتھ کیا کیا منتیں تھیں آپ کی؟ مہربانی آپ کی بڑی، آپ جو آئے ہم تکلیف کر کے۔ میں پہلے یہاں سے گیا تھا تو حضرت علی کے روضے پہ گیا، وہاں سے میں پیدل سفر کر کے تقریباً 105 کلومیٹر کا سفر تھا۔ بہت دنیا کے لوگ تھے وہاں، امریکہ کے بھی تھے، جاپان کے بھی تھے، پوری دنیا کے تھے، ساتھ نیوزی لینڈ کے تھے۔ تو وہاں سے میں گیا امام حسین کے روضے پہ، تو وہاں میں نے 4-5 دن وہاں گزارے امام حسین کے روضے پہ۔ اسی کے ساتھ ہی امام غازی علیہ کا تھا ساتھ میں آمنے سامنے وہاں، تو بہت سکون آیا دلی طرح۔ بہت رش تھی، ایک ہی تھا مقصد سب کا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں، غم میں برابر کے شریک ہیں آج تک۔ تو پوری دنیا کے بندے تھے، بہت مزہ آیا۔ تو وہاں سے 6-7 دن کے بعد ہمارا ٹور تھا زیارتوں کا ایران کی طرف، تو وہاں گیا۔ 8واں امام ہے ہمارا امام علی رضا، اس کی بہن ہے معصومہ کم، تو 5-6 دن وہاں میں نے گزارے، تو الحمدللہ بڑا سکون آیا۔ پاکستان کے کتنے لوگ تھے آپ لوگوں کے ساتھ؟ پاکستان کے لوگ جو کہہ رہی ہے میڈیا کے 23 لاکھ لوگ تھے جو وہاں کا ویزا لگا ہوا تھا، رپورٹ ہے جو نیوز کی، تو میں سمجھا اس سے زیادہ تھے، اس سے زیادہ تھے۔ کیا درد تھا، کیا سوچ تھا وہاں؟ ایک ہی درد تھا گئے وہاں پر زیارتیں کی، ایک ہی درد تھا۔ ہم لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کا نعرہ گونج رہا تھا اس کی اولاد کے ساتھ۔ جو وہاں کے کربلا میں وہ دریائے تھا، وہاں پہ بھی بندے میں نے بہت دیکھے، جہاں نے امام غازی نے ہمارے نے جو پانی بھرا تھا اس کے بازو کٹے تھے ایک جگہ پہ دوسری جگہ پہ، وہ بھی تھا۔ بڑا سکون آیا، مزہ آیا الحمدللہ۔ تقریباً 19 دن کا ٹور تھا۔ ہاں، ایران اور عراق، وہاں سے بائی روڈ گئے، عراق سے بائی روڈ گئے ایران کی طرف، تقریباً 24-25 گھنٹے کا سفر تھا۔ ایران اور عراق میں کہتے ہیں کہ ایران کے لوگ جو ہیں با ادب لوگ ہیں، میں وہاں سے عراق کے لوگوں کو بات سمجھتا ہوں۔ ہاں، ایران کی وجہ سے وہاں محبت ہمیں زیادہ ملی بنسبت ایران سے۔ جو وہاں بندوں نے ہماری خدمت کی، ایک ہی سفرہ لگا ہوا تھا 100 کلومیٹر پہ، ہر چیز دنیا کی کھانے کی ملی فری میں، ہر چیز دنیا کی جو بھی چیز تھی، تو علاج بھی ہمارا فری ہے۔ کربلا کے میدان پہ جب آپ گئے جی، تو کیا درد تھا، کیفیت کیا تھی آپ لوگوں؟ بس وہ ہم نہیں بتا سکتے کہ کتنا درد ہوتا ہے انسان کو، جو بھی جائے گا ان کو پتہ ہوگا، اللہ آپ کو بھی نصیب کرے گا، ہاں سب دوستوں کو نصیب کرے گا اللہ، آئندہ بھی آپ انشاءاللہ۔ آپ لوگ کتنی محبت کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام اور ان کے صحابہ؟ بھائی جان، میں تو کیا پوری جو بھی مسلم کمیونٹی ہے، انسانیت سارے مسلم کے ساتھ ساتھ ہم نے سنا ہے کہ غیر مسلم کے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں۔ بالکل جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں وہ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ جو ہمارے امام ہیں پوری امامت کے پوری انسان ذات کے لیے آئے ہیں، وہ صرف نہیں مسلمانوں کے لیے آئے ہیں۔
یہ حقیقت ہے. لیکن دراصل جو محبت مسلمان ادھر جاتے ہیں وہاں پر جو کیفیت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اب بندہ کسی کاروبار کے حوالے سے جائے، کسی اور حوالے سے جائے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، تو اس کو سکون ملتا ہے، یعنی اس کو کہتا ہے کہ مجھے روزی مل گئی. میں تو یہ کہوں گا کہ جو روحانیت کا سکون ہے، جو اصل چیز ہے، وہ جہاں بندہ جاتا ہے وہ وہاں پر محسوس ہوتی ہے. جو میں نے بھائی سے سنا ہے، حقیقت یہ ہے. جہاں پر بندے کی ایک بھائی نے بات کہی کہ جو پورے 110 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں پر اتنے بچے بڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بوڑھے، 110 کلومیٹر تک پیدل سفر. پیدل سفر حضرت علی کے روزے سے امام حسین کے روزے تک ایک ہی سفرہ لگا تھا کھانے کا، جو جس کو کھانا چاہیے. ہاسپٹل کندکوٹ سے خیرپور تک پیدل چکر. جب نہیں کھا رہے تو ان کے بچے ہمیں آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے، ہمارے چلو کھاؤ، کچھ تھوڑا کھاؤ، چائے. ہاں تھکن وہ دباتے تھے ہمیں وہاں کے لوگ. ہاں ہمارے بوٹ پالش کرتے تھے. مگر آپ کی کیفیت، آپ کی روحانیت جو ہے بس ایک ہی تھا. بس ہم نے تو کبھی 10 کلومیٹر کا سفر نہیں کیا تھا. تو الحمدللہ کر کے آئے ہیں. بڑا سکون آیا، بڑا مزہ آیا. اللہ آپ کو نصیب کرے گا. بس جی. بھائی میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کا بھائی یہ جو زیارتیں کر کے آئے، جی تو آپ کی فیملیز میں کتنی خوشی ہوئی تھی کہ ایک آپ کا فرد جو ہے. الحمدللہ میں بھی عمرہ کر کے آیا ہوں، بھائی بھی عمرہ کر کے آیا ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو یہ چیزیں نصیب کرے، دکھائے. کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے یہاں پر آرٹیفیشل دنیا ہے، جو روحانیت ہے، روح کی جو غذا ہے نا، وہ انسان کو ایسی جگہ پر ملے گی. اب میں کعبہ کے ساتھ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ساتھ اس کو تو کمپیئر نہیں کر سکتا، لیکن دراصل آپ مسجد میں جائیں آپ کو روحانی سکونت ملے گی. ایسی جگہوں پر آپ جائیں گے تو روحانیت کی سکون ملے گی. اصل انسان کا جو مقصد ہے یہ چیزیں ہیں. اللہ ہر بندے کو نصیب کرے تاکہ ایسی چیزیں دیکھتا رہے، کیونکہ جن کی قربانیاں ہیں، حضرت علیہ السلام کی بہت قربانی ہمارے دین کے آگے، حضرت امام حسین کی بڑی قربانی ہے. اس کو فالو کرتے ہوئے حق اور باطل کی جنگ تھی، یعنی وہ حق پر تھے. باقی جتنے بھی وہاں پر عالم تھا وہ یعنی بے بنیاد تھا، سارے ان کو دیکھ رہے تھے. وہ شہید ہوئے، ان کا پانی بند ہوا، ان کی بڑی قربانی ہے. جی آپ نے سنا کہ ایسے زائرین جو محبت روحانیت رکھنے والے جو آج بھی دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں. اس وقت جو کندکوٹ کے زائرین تھے ان سے ہم نے گفتگو کی. ان کا کہنا تھا کہ ایک روحانیت کا سفر تھا جو کہ ہم نے 110 کلومیٹر تک پیدل جا کر طے کیا. کیونکہ یہ روحانیت کا جب معاملہ ہوتا ہے تو لوگ عشق اور محبت میں پیدل سفر بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی جس میں 72 اماموں نے اپنا جانی نذرانہ دیا، جس کے بعد دین و اسلام دنیا میں قائم ہوا. اس وقت ان کا کہنا ہے کہ دنیا کے انسان جو کہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے آج بھی زائر بن کر ان کی زیارتیں کر رہے ہیں. جی